ظلم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے، ناانصافی کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے، جبر کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے۔ اسلام امن کا علم بردار ہے، اسلام عدل کا امن بردار ہے، اسلام بھائی چارہ چاہتا ہے، تمام انسانوں کے درمیان اخوت چاہتا ہے، کسی کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محترم حاضرین، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور نئے ہجری سال کا آغاز ہو گیا۔ 1446 کا اختتام ہوا ہے اور 1447 ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ ہر قوم کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے جس سے کچھ اہم واقعات وابستہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے، ان کا جو سال ہے وہ ہجری سال ہے، وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اسے استعمال کرنا چاہیے۔ قمری مہینے اور ان کی تاریخوں کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے قمری کیلنڈر کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، اپنا کوئی سال ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے تاریخ اور مہینے لکھے جائیں، واقعات کو منضبط کیا جائے، تو اس کے لیے سیرت نبوی سے جس واقعے کا انتخاب کیا گیا وہ ہے ہجرت نبوی۔ بہت سی اہم چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی بعثت، بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن باہمی مشورے سے جو بات طے ہوئی کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہجرت کے واقعے کا انتخاب کیا گیا۔
وہاں سے ہمارا سال شروع ہوا۔ ہجرت کے واقعے پر 1446 سال گزر گئے، اور سیرت نبوی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ ہجرت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے مکی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے، اور نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی۔ تو آپ دونوں جو ادوار ہیں ان کا موازنہ کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں اسلام مغلوب تھا، مسلمان مظلوم تھے، مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ طرح طرح کی ناانصافی ہو رہی تھی، اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ ہجرت کے بعد اسلام ایک آزاد ماحول میں پہنچ گیا، مسلمان ایک آزاد ماحول میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور دعوت و تبلیغ کی آزادی وہاں حاصل ہوئی، اور اس بات کا موقع ملا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ وہاں تشکیل دیا جائے، ایک اسلامی سوسائٹی وہاں بنائی جائے جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل ہو، اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام کیسے افراد بناتا ہے اور کیسا معاشرہ بناتا ہے، کیسا خاندان بناتا ہے۔ تو یہ ایک نئے دور میں داخل ہونا تھا ہجرت کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، مسلمان ہجرت کر کے ہر طرف سے وہاں پہنچے، اور حق اور باطل کے درمیان معرکے پیش آئے، اور اسلام غالب ہوا، اور پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور دوسرے علاقوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ تو چونکہ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، غیر معمولی اثرات اس کے پڑے، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا اسلامی کیلنڈر کے لیے، اسلامی سال کے لیے، تاکہ ہم سبق حاصل کرتے رہیں، نصیحت حاصل کرتے رہیں، ہجرت نبوی کے اندر جو اسباق ہیں اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے رہیں، اور اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو وہاں بڑی مخالفت ہوئی، اور مشرکین مکہ دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے ہر طرح کا حربہ انہوں نے استعمال کیا، جو کچھ بھی ان کے بس میں تھا وہ کرتے رہے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوشش کی کہ آس پاس کے جو قبائل ہیں وہاں اگر اسلام کے لیے جگہ ہو جائے، وہ لوگ اگر اسلام کو قبول کر لیں تو ان کی مدد حاصل کی جائے۔ مختلف قبائل کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، حج کے موسم میں ہر طرف سے لوگ آتے تھے، آپ لوگوں سے ملتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ اسلام کے لیے کوئی ایسا مقام مل جائے جہاں اسلام کو آزادی کے ساتھ جلوہ گر ہونے کا موقع ملے، اسلام کی تعلیمات کو قائم کرنے کا موقع ملے۔ اسی سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر کیا تھا، لیکن وہاں بھی مایوسی ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے بھی بڑی بدسلوکی کی آپ کے ساتھ۔ تو یہ سعادت یہ اہل یثرب کے حق میں لکھی ہوئی تھی،
مدینہ والوں کے حق میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کریں گے، وہ دارالہجرہ بنے گا، وہاں مسلمان آئیں گے۔ مدینے سے کچھ لوگ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے قبول کیا۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اگلے سال حج کے موسم میں وہاں سے 12 مسلمانوں کا ایک وفد آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ وہ منی کی پہاڑیوں کے درمیان حج کے موسم میں وہ بیعت ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ داعی کی حیثیت سے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا۔ اور غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی کی حیثیت سے جس کا انتخاب کیا وہ ایک نوجوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے ان کا انتخاب کیا۔ وہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت خوشحالی میں ان کی زندگی بسر ہوئی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ تمام چیزوں سے محروم کر دیے گئے، سخت حالات سے دوچار ہوئے، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہے۔ نوجوانوں کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی، ایک نمونے کی زندگی۔ آپ نے ان کا انتخاب کیا اور وہ مدینہ منورہ گئے، اور سال بھر انہوں نے محنت کی، اور ان کی محنت کے نتیجے میں سال بھر کے اندر اندر مدینے کے ایک ایک گھر میں اسلام داخل ہو گئے۔ ایک نوجوان کی محنت، ایک داعی اسلام کی محنت، دعوت کا کام اس حکمت کے ساتھ کیا، انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے کیا کہ سال بھر کے اندر اندر مدینے کے ایک ایک گھر میں اسلام کی روشنی داخل ہو گئی۔ قرآن کے ذریعے دعوت دیتے تھے، ان کو مقرئ کہا جاتا تھا، قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور بہت حکمت کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کے میزبان تھے حضرت اسد ابن زرارہ۔ ایک دن وہ ایک محلے میں دعوتی ملاقات کے لیے گئے، وہاں کے 2 بڑے سردار تھے، ایک اسید ابن حضیر اور ایک سعد ابن معاذ۔ یہ دونوں اپنے اپنے قبیلے میں بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے اسید ابن حضیر سے کہا کہ یہ اسد ابن زرارہ کے ساتھ مکے سے آیا ہوا نوجوان یہاں سب کو گمراہ کر رہا ہے، اور ہمارے علاقے میں بھی ان لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، جا کر کے ان کی خبر لو اور انہیں وارننگ دو کہ اس علاقے میں نہ آئیں۔ حضرت اسید ابن حضیر گئے، حضرت مصعب ابن عمیر اسد بن زرارہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسد نے دیکھا تو کہا کہ یہ ایک سردار آ رہا ہے، اور اگر اس کو آپ نے سمجھا لیا تو اس کے پیچھے بہت سے ماننے والے اس کے لوگ۔ اب اسید ابن حضیر آئے اور بگڑنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تم لوگ آ کے ہمارے علاقے میں گمراہ کر رہے لوگوں کو، بڑا علاقے چھوڑ دو، تم لوگوں کی خیریت نہیں ہوگی، یہ سب باتیں کہنے لگے۔ اس طرح کے مواقع آتے ہیں، آپ دعوت کا کام کریں گے، رکاوٹیں آتی ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور ہماری بات سن لیں؟
اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کا علاقہ چھوڑ دیں گے۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بات تو تم معقول کر رہے ہو، نیزہ اپنا گاڑا بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر نے بات شروع کی، اسلام کا تعارف شروع کیا اور قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے وہ متاثر ہوتے جا رہے تھے، ان کے چہرے کے آثار بدل رہے تھے۔ اور جب ان کی بات مکمل ہوئی تو اسید ابن حضیر نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے دل کی دنیا بدل گئی۔ داعی کے اندر اگر حکمت ہو، قاعدے سے وہ کام کرے تو کس طرح سے حالات بدلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، غسل کر لیجئے، پاک صاف ہو جائیے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیجئے، آئیے کلمہ پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے کیا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا کہ اگر اس کو آپ لوگوں نے مطمئن کر لیا تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ حضرت سعد ابن معاذ تھے۔ اسید ابن حضیر گئے، ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ ان کا تو چہرہ بدلا ہوا، جس طرح سے گئے تھے اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد ایک ترکیب سے انہوں نے بھیجا۔ اسد ابن زرارہ جو تھے وہ رشتہ دار تھے سعد ابن معاذ کے۔ اسید ابن حضیر نے کہا کہ اسد ابن زرارہ خطرے میں ہے اور ان کے اوپر لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو غصہ آیا سعد ابن معاذ کو، وہ اپنا نیزہ اٹھائے اور اس کے بعد ادھر آئے، دیکھا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ ایک بھیجنے کی ترکیب تھی ہم کو۔ تو یہ بھی آ کر کے برا بھلا کہنے لگے، سب و شتم کرنے لگے۔ تو ان سے بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ہماری بات سن لیں، مناسب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ تو بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے بات شروع کی اور قرآن پڑھنا شروع کیا، اور یہ متاثر ہونا شروع ہوئے، اور بالآخر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ واپس گئے تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ جب تک ہر شخص مسلمان نہیں ہو جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، پورا قبیلہ مسلمان ہوگا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ عام شہر تو تلوار سے فتح ہوئے، وَلَكِنَّ الْمَدِينَ فُتِحَتْ بِالْقُرْآنِ، مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ اتنی زبردست چیز ہمارے پاس ہے جس سے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی دعوت کے ذریعے سے، قرآن کے پیغام کے ذریعے سے، قرآن کے دلائل کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر واپس آئے، انہوں نے بشارت سنائی کہ اللہ کے رسول مدینے میں اسلام پھیل گیا، اور نبوت کے 13ویں سال 70 سے زیادہ مسلمانوں کا وفد مدینہ منورہ سے آیا اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں 13ویں کی رات تھی، رات کے سناٹے میں احتیاط کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ ان لوگوں نے بیعت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ تشریف لائیے، جس طرح سے ہم اپنی اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے اسی طرح سے آپ کی حفاظت کرو۔ بیعت ہوئی۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ مدینہ ہجرت کرو، اور مدینہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ہجرت کسی مال اور دولت کے لیے نہیں تھی، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے تھی، اللہ کے دین کے لیے تھی، اللہ کے پیغام کے لیے تھی، ایمان کے لیے تھی، اپنے عقیدہ کے لیے تھی۔ اور یاد رکھیے ہجرت کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جس وطن میں آدمی کی پرورش ہوئی ہے، جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، جہاں اس کی جوانی گزری ہے، جہاں سے اس کی یادیں وابستہ ہیں، اس کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں۔
نئے مقام پہ جائیں گے، پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، کیا ہوگا، لیکن جو اللہ کے دین سے محبت رکھتے ہیں وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہجرت کے واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہجرت کے دوران جس طرح کی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، آپ ان کو پڑھیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا یہ سبق ہے کہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے مکے کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ اے مکہ، تو اس سرزمین پر سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے میرے لیے، اور اگر مکہ والوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو میں مکہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ قربانی کی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے، قربانی کی ضرورت ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر جو ہجری سے شروع ہوتا ہے ہمارے سامنے قربانی کا درس دیتا ہے، قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ ابھی عید اضحیٰ کے تہوار گزرا ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی قربانی کا درس دیتی ہے، قربانی کا پیغام دیتی ہے۔ تو مسلمان کی زندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے پیغام کے لیے ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی، صحابیات نے ہجرت کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو آپ نے ہجرت کی، اور مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اسلام کی تعلیمات جلوہ گر ہو گئی۔ اسلام دنیا میں امن پھیلاتا ہے، اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارہ پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو ختم کرتا ہے، ناانصافی کو ختم کرتا ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے والے اور عدل اور قسط کے قائم کرنے والوں بنو۔ دنیا آج بد امنی کا شکار ہے، دنیا میں آج ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں اور عدل قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھیے مشرق وسطیٰ کا کیا حال ہے، جنگ اور جدال کی آماجگاہ بنا ہوا، ظلم اور ناانصافی کی تمام داستانیں وہاں لکھی جا رہی ہیں۔ 21 مہینے سے غزہ میں جس طریقے سے سفاکیت اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بے گناہ بچوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا، اور شہر کو کھڈر میں تبدیل کر دیا گیا۔ کوئی بولنے والا نہیں، انسانی حقوق کا نام لینے والے خاموش ہیں۔ انسانی حقوق کے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ سب غزہ کے کھنڈرات میں دفن ہو گئے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا 2 ہفتہ پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر جارحیت کی، بہانہ یہ بنایا کہ یہ ایٹم بم بنا رہا۔ اب یہی فیصلہ کریں گے کون ایٹم بم بنائے گا اور کون ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ ایٹم بم اگر خطرناک ہے تو کسی ملک کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو حق ہے تو ہم کو بھی حق ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ ہمارے پاس ایٹم بم رہے گا تمہارے پاس نہیں رہے گا؟ اور تماشا یہ ہے کہ امریکہ جس کی سرپرستی میں اسرائیل کام کرتا ہے ایک طرف ایران سے مذاکرات کر رہا ہے ایٹمی توانائی کے مسئلے پر۔ 15 جون کو میٹنگ ہونے والی تھی اور اس سے 2 دن پہلے اسرائیل کے ذریعے سے حملہ کروا دیا۔ تو یہ ظلم اور یہ ناانصافی اور یہ جو زیادتی مسلسل ہو رہی ہے
1948 میں یہ ناجائز ریاست قائم ہوئی بڑی طاقتوں کے ذریعے سے، فلسطینیوں کی سرزمین چھین کے اسرائیل کے نام سے، اور اس وقت سے مسلسل زیادتی اور ناانصافی یہ ہو رہی ہے۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جو تصور تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اس کا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ زبردست مزاحمت ہوئی، زبردست حملے ہوئے، اب تفصیلات آ رہی ہیں کہ کتنے نقصانات ہوئے۔ تمام مسلمانوں کو اور انصاف پسند طاقتوں کو ظلم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے، ناانصافی کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے، جبر کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے۔ اسلام امن کا علم بردار ہے، اسلام عدل کا امن بردار ہے، اسلام بھائی چارہ چاہتا ہے، تمام انسانوں کے درمیان اخوت چاہتا ہے، کسی کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے اندر امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے اسلام کی دعوت لے کر اٹھیں، اللہ کا پیغام لے کر اٹھیں، قرآن کو عام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہجرت کا پیغام ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا پیغام ہے، یہ سن ہجری کا پیغام ہے کہ ہمارے اندر جرأت ہونی چاہیے، ہمارے اندر حمیت ہونی چاہیے، اور اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری زندگی، نہ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اپنے لیے مت جیئے، اللہ کے لیے جینا سیکھیے، اللہ کے دین کے لیے جینا سیکھیے، اللہ کے راستے میں قربانی دیجیے، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کیجیے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہجرت کے اس سبق کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کے اندر ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔